بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 19ویں پارے وقول الذین لا یرجون لقاءنا سے ہوا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کے مناظر دیکھنے کے بعد کچھ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم اس کو دوست نہ بناتے جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی برے دوست جو دین سے دور کرتے ہیں ان کی دوستی پر کل قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اچھے دوست، اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ برے دوست، بری صحبت، بری گیدرنگ اچھے گھرانے کے بچوں کو خراب کر دیتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی افسوس کو ذکر فرما رہے ہیں، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ یا ربی ان قوم اتخذوا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا، قرآن کو پس پش ڈالنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا۔ آج کا مسلمان، اس کے پاس دیگر کتابوں کے پڑھنے کا ٹائم ہے، دیگر زبانوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کریم ساری زندگی نہ سیکھا، نہ پڑھا، اور نہ ہی اس کے پاس قرآن کریم کے پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم سمود، قوم عاد کا تذکرہ، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا مذہب ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، جن کا مذہب شریعت یا دین اسلام یا قرآنی تعلیمات نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اپنی خواہش، ان کا اپنا مذہب ہوتا ہے۔ جو دل میں آیا کر لیا، صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ اس طرح کا مذہب رکھنے والے لوگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کہنے میں اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہیں، لیکن خواہشات میں اپنی مرضی جو ہوتی ہے، اپنے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس طرح شروع کر رہے ہیں، عباد الرحمن۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ چال ڈھال میں عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ زبان میں نرمی ہوتی ہے، اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے الجھتا ہے تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جاہل سے منہ نہیں لگتے۔ اگلی خوبی یہ ہے کہ راتوں کو سجدے میں گزارتے ہیں، یعنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور اس سے اگلی خوبی یہ بیان کی ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود تکبر نہیں کرتے، یعنی عبادت کے بعد بعض دفعہ دل میں تکبر آتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، ان کے دل میں عاجزی آتی ہے اور اللہ سے عبادت کی قبولیت مانگتے ہیں۔ اگلی خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں بلا ضرورت بے موقع خرچ کرنا، اور بخل کہتے ہیں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ خرچ نہ کرنا۔ اللہ کے نیک بندے ان دونوں برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شرک نہیں کرتے، قتل و غارت گیری میں مبتلا نہیں ہوتے، زنا جیسی بدکاری سے دور رہتے ہیں،
اور اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سچی توبہ جو انسان پختہ ارادہ کے ساتھ کرتا ہے اس کی تاثیر بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص دل کے پکے ارادے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا کر ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس گنہگار کی سچی توبہ پر ایسی مہربانی کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس جگہوں پر اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی مجلس میں جہاں پر جھوٹ ہو، جہاں پر قسمیں کھائی جا رہی ہوں، ایسی بیٹھک، ایسی گیدرنگ میں مت بیٹھو، ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جن کی باتوں میں قسمیں ہوں، جھوٹ ہو، ان لوگوں کی صحبت سے بچو۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی نیکی کی، ان کے تقوی کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس کے بعد ان کافروں کی طرف سے جو کافر آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کو مسلسل جھٹلاتے ہیں، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بتائی ہے کہ ان کے اندر ضد ہے، دشمنی ہے، عناد ہے، حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگلی یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الشعراء کی اگلی آیتوں میں مسلسل یہ مضمون چل رہا ہے کہ طالب حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہر طرف بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں سچی طلب ہو اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں جن میں وہ غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اس کو جا کر دعوت دو، اس کو سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جانے سے پہلے کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے۔ زبان میں لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ فرعون کی گود میں تھے، کیونکہ پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی ہے تو فرعون کی گود میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرعون کی داڑھی کو زور سے پکڑا اور ہلا دیا۔ بچپن تھا، چھوٹے تھے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے سمجھایا کہ بچہ ہے، آپ بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ اس نے تو ناسمجھی میں ایسا کیا ہے۔ امتحان لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں، ایک آگ کا انگارہ تھا اور ایک موتی تھا، ہیرے جواہرات میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگارے کو اٹھا کر زبان پر رکھ لیا کہ کیوں کھانے کی چیز ہے، جس سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور فرعون کو یقین ہو گیا تھا یہ واقعی ناسمجھی میں انہوں نے میری داڑھی کو پکڑا تھا۔ تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی قدرت سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ تمہیں پلاتے ہیں، نہ تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جب وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے،
تو تم سے نقصان کیسے دور کریں گے؟ اور فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین تو بیماریوں کو دور کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، نفع کی چیزیں ہمیں دیتے ہیں، نقصان کی چیز سے ہمیں بچاتے ہیں۔ کیا تمہارے معبودوں میں یہ خوبی ہے؟ تمہارے معبود تمہیں نقصان کی چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اس طرح سمجھا رہے ہیں۔ آگے دیگر انبیاء علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد قوم ہود کا، قوم عاد کا تذکرہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کو جھٹلانے کا۔ اور جب ان کی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا، بلکہ بات ماننے سے انکار کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ پر تشدد کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب قوم انبیاء علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی کرتی رہی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اور بہت ساری قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، یہ ساری قومیں اللہ کی پکڑ میں ہلاک ہوئیں۔ آگے سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام نمل یعنی چونٹی ہے، اور اس سورت میں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کی مکالمہ ہے، چونٹی کی بات سے مکالمہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی تفصیلی بادشاہت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، اور جو ان کو ساری مخلوق پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ساری مخلوق کی وہ زبان کو سمجھا کرتے تھے، ان ساری چیزوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک دفعہ جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے جب ان کا لشکر زمین پر تخت اتر رہا تھا، ان کا تخت جب زمین پر اتر رہا تھا تو چونٹیوں کی جو سردار تھی، چونٹیوں میں جو سردار تھی، اس نے ساری چونٹیوں کو یہ کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لشکروں کے پاؤں کے نیچے تم لوگ دب جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی زبان سمجھ لی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سمجھ لیا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا، اس کی بات سننے کے بعد مسکرائے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر اتر رہا ہے، کہیں ہم دب نہ جائیں۔ آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ آپ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور کیسی کیسی مخلوق کی زبان مجھے سمجھا دی ہے کہ چونٹی کی میں زبان سمجھ گیا ہوں۔ تو اتنی بڑی سلطنت اور اتنی مخلوق پر سلطنت کے ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کر رہے کہ میری حکومت، میری سلطنت، میری بادشاہت، میں فلاں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کرتے تھے، نہ ان کی زبان پر یہ آتا تھا کہ میں ہوں، میرا سب کچھ ہے، بلکہ وہ کہتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، اے اللہ آپ کا مجھ پر انعام ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ انسان کبھی کبھی نعمتوں میں اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، انسان کبھی کبھی نعمتوں میں اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات کو بھولتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی نہیں رہتی، اس کی نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کی فوج میں، آپ کی جماعت میں پرندے بھی تھے۔ ان میں سے ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، ما لی لا اری الہدہد۔ اس ہدہد پرندے کے سر پر تاج تھا، اور وہ چونچ زمین پر مار کر معلوم کر لیتا تھا کہ پانی کس سطح پر ہے، یعنی زمین میں پانی کتنی نچائی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد پرندے کو یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ پانی زمین کے اندر وہ معلوم کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر پر جاتے تھے تو اپنے تخت پر بہت ساری مخلوق ہوتی تھی، انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، ان میں ہدہد بھی ہوتا تھا۔
اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ جب کبھی ہم کہیں اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو یہ زمین میں سونگھ کر بتائے گا کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جاتا تھا، کہیں اترتے تھے، خود بتاتا تھا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے تھے، وہ جلدی کھدائی کرتے تھے اور پانی نکال کر سب نماز پڑھتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، لشکر میں کہیں راستے میں رکے، آپ نے آواز دی کہ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں موجود نہیں تھا۔ آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہ جب آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے اپنے نہ ہونے کی وجہ بتائی کہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک ملکہ ہے، یعنی آپ کی سلطنت میں ایک اور حکومت ہے اور اس کی جو بادشاہت ہے وہ ایک ملکہ کے پاس ہے، اور وہ ملکہ کو لوگ وہ لوگ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یعنی اس ملکہ کی سلطنت میں اللہ کی غیر کی عبادت ہو رہی ہے، کفر و شرک ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کر یہ خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سننے کے بعد فرمایا کہ ابھی ہم تمہاری خبر کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک خط لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھے، اور پھر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو پیغام بھیجا، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، تم سنجیدگی کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، یعنی اپنی حکومت اور سلطنت کو چھوڑو، میری ماتحتی میں داخل ہو جاؤ اور حکومت اور سلطنت کو چھوڑ دو۔ یہ خط لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ، جو تم سلطنت کی میرے پاس خبر لائے ہو اس سلطنت کی ملکہ تک میرے یہ خط کو پہنچاؤ۔ یہ پرندہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا، اور وہ ملکہ اپنے دربار میں، اپنے محل کے اندر بند دروازوں میں تھی۔ یہ پرندہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو، یعنی سفیر تھا، سفیر بن کر گیا اور کھڑکی سے، روشن دان سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کو جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط پہنچایا۔ وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ داخل ہونے کا انداز ایک روشن دان سے، دروازے سے نہیں، روشن دان سے داخل ہوا، اور پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام جا رہا ہے۔ اس نے فوراً خط پڑھنے کے بعد اپنے سارے وزراء کو بلایا اور مشورہ کیا، اور کہنے لگی وہ ملکہ کہ میں کبھی بھی کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتی۔ اپنے وزراء سے کہا کہ مشورہ دو کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ سلیمان کا پیغام آیا ہے کہ ہمارے پاس تابع داری کے ساتھ آ جاؤ۔ کچھ وزیروں نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کرنا چاہیے، اتنی جلدی ان کی سلطنت کو تسلیم نہ کریں، اور کچھ وزیروں نے مشورہ دیا کہ نہیں، نذرانہ اور ہدیہ بھیجیں، اگر دنیا پرست بادشاہ ہوگا تو مقابلہ کرے گا، اور ورنہ اگر دنیا پرست بادشاہ ہوگا تو مقابلے کے بجائے نذرانہ قبول کر کے بیٹھ جائے گا، اور اگر دنیا پرست نہیں ہوگا تو پھر مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ اس ملکہ نے اسی رائے پر عمل کیا اور بہت سارے نذرانے ہیرے جواہرات کی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا کر پہلے ہی سے بتا دیا کہ آپ کو لالچ کے طور پر نذرانے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے سفیر کے آنے سے پہلے جن راستے سے وہ داخل ہو رہے تھے اس راستے پہ فرش جو بچھایا وہ سونے کا فرش بچھا دیا۔ جنات کو حکم دیا کہ سونے کا فرش بچھا دو، تاکہ وہ سفیر چھوٹے سے ہیرے جواہرات لائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تو سونے کا فرش بچھا ہوا ہے، تو شرمندگی ہوگی تو وہ نذرانے پیش نہیں کریں گے۔ یہ اس طرح ان کے سفیر آئے اور شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کو تخت سمیت اٹھا کر یہاں لائے گا، اس ملکہ کو اس کی سلطنت سے تخت کے ساتھ، یعنی جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اس کے ساتھ یہاں لے کر آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک جن تھا، عفریت جن، قال عفریت من الجن، اس نے کہا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا۔
اور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں یہاں پہنچا دوں گا. یعنی اتنی دور دراز سے اس کی سلطنت، اس کے تخت کے ساتھ اس ملکہ کو اٹھا کر یہاں ابھی پہنچا دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر میں ایک نیک آدمی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، عندہ علم من الکتاب، اور وہ اللہ کے نام اس میں اعظم ان کو پاس تھا جس کو پڑھ کر وہ بہت بڑی چیزوں کو بہت تھوڑے سے وقت میں کر لیا کرتے تھے. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس ملکہ کے تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں موجود کر دوں، یعنی اتنی جلدی اس کو یہاں حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے وہ ملکہ تخت و تاج کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ سارا معاملہ دیکھ کر ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے ساری طاقت اور حکومت اور سلطنت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی جب چونٹی سے مکالمہ ہوا وہاں پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام شکر کر رہے ہیں، اور جب اس ملکہ کو تخت و تاج کے ساتھ اٹھا کر لا کر ان کے سامنے ڈال دیا اس پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام شکر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعداری میں آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی تفصیلی تذکرہ تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم.